زندہ آسمانی باپ یہوہ پاک خدا کے پاک نام میں اور اس کے بیٹے یاشوا ہمشیاہ کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب کو خداوند کے مقدس تہوار اور عیدیں مبارک ہوں۔ کلام مقدس میں سے آج ہم احبار کی کتاب اس کا 23 باب احبار کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 9 آیت سے لے کر 11 آیت تک مطالعہ کریں گے اور پہلے پھلوں کی عید کے حوالہ سے بات کریں گے۔ کوئی بھی بلند آواز سے کلام مقدس میں سے پڑھے۔ کلام خدا میں سے ہم نے 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک کا مطالعہ کیا۔ میں آپ کے لیے پھر سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا۔ آمین۔ کلام مقدس میں سے ہم احبار کی کتاب اس کے 23 باب کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں خداوند کے مقدس تہوار، خداوند کی مقدس عیدوں کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہاں پر خدا ان عیدوں کو اپنی عیدیں کہہ کر متعارف کرواتا ہے۔ آمین۔ کلام خدا میں خدا بار بار کہتا ہے کہ خداوند کی یہ عیدیں، میری یہ عیدیں، یہ فصح خداوند کی فصح، ٹھیک ہے جی، ہاللیلویہ۔ ہاں، اس کے لیے کلام مقدس میں اور بھی کئی اصطلاح استعمال ہوئی ہیں، جیسے اسرائیلیوں کی عیدیں، یہودیوں کی عیدیں، تمہاری عیدیں، پر بائبل میں سے بہت سارے لوگ ان اصطلاحات کو لے کر لوگوں کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے تے اسرائیلیاں دی عیداں نے، ساڈیاں تھوڑی نے، اے تے یہودیاں دی عیداں نے، ساڈیاں تھوڑی نے۔ میرے عزیزو، میں اور آپ، ہم نے اس خدا کو قبول کیا ہے جو اسرائیل کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے اس خدا کو قبول کیا ہے جو بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ سارے جہان کا خدا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ میں ہی اکیلا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ وہ واحد خدا، تمام تر آسمان اور زمین کو، کائنات کو خلق کرنے والا خدا ہے۔ اس نے اسرائیل کو چنا، اسے مقدس کیا، اسے پاک کیا، اور اپنا پروگرام، اپنا کلام، اپنے تہوار، اپنی عیدیں، اپنا نظام بنی اسرائیل کو سمجھایا۔ ہاللیلویہ۔ جسے ہم شریعت کے نام سے جانتے ہیں۔ جب خدا نے تورات بنی اسرائیل کو عطا کی تو اس کے دینے کا مقصد تھا، اس کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایسا ہی ہے، خدا کس طرح سے عدالت کرتا ہے اور کس طرح سے خدا معاف کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا اپنا ارادہ، خدا کی اپنی سوچ، خدا کے اپنے بارے میں جو علم ہے، وہ کس طرح سے سوچتا ہے، یہ ساری باتیں خدا نے اپنی پاک تورا میں اپنے لوگوں کو، جنہیں اس نے پاک کیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو عطا کی۔ آمین آمین آمین۔ اور اس کلام کو پطرس رسول لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا معتبر کلام ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب نبیوں نے اس کلام کی تشہیر کی، سب نے اسی کو بیان کیا، اسی کو پریچ کیا، باہر سے کچھ اور نہیں۔ اگر کسی بھی نبی کا نام لیں، اگر وہ تورا کو پریچ نہ کرے
اگر وہ خدا کی شریعت کو پریچ نہ کرے تو وہ نبی ہی نہیں ہے۔ یہی ہے، یہی بیس ہے۔ جو نبی تورا کی مخالفت کرے، تورا کہتی ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے، تم اس کی نہ سننا، چاہے اس کے ہاتھ سے معجزات ہی کیوں نہ ہوتے ہوں۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ جو تورا کی بات نہ کرے، خدا کے حکموں کے خلاف بات کرے، وہ جھوٹا نبی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو بائبل ہمیں یہ کہتی ہے کہ تورا جو ہے یہ ہمیں خدا کے قریب لاتی ہے، تورا ہمیں خدا کے قریب رکھتی ہے، تورا ہمیں خدا کو جاننے کے لیے اور زیادہ قریب کرتی ہے، تاکہ ہم خدا کو پہچان سکیں کہ خدا کیسا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام خدا میں جب ہم عیدوں کی بات کرتے ہیں تو خدا نے بنی اسرائیل کو خاص وقت، خاص تہوار عطا کیے کہ ان خاص اوقات میں تم نے میرے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس میں سب سے پہلے خدا نے کہا کہ فصح، ٹھیک ہے جی، پھر بے خمیری روٹیوں کی عید، پھر پہلے پھلوں کی عید۔ اس میں ہم نے خدا کے حضور میں عید فطیر پر حاضر ہونا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ 3 عیدوں کا ایک سیٹ ہے۔ اس کے بعد ہفتوں کی عید یعنی کہ عید پینتیکوست۔ آپ کو یاد ہوگا اعمال کی کتاب 2 باب میں جب خدا کا روح القدس 12 رسولوں پر نازل ہوا تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ عید پینتیکوست کا دن تھا۔ اس روز بھی وہ خدا کے حکم کے تابع، خدا کے حکم کے ماتحت ہو کر یروشلم میں جمع تھے تاکہ عید پینتیکوست کو منایا جا سکے اور خدا کے حکم کو جو ہے تابعداری سے، خندہ پیشانی سے جو ہے مانا جائے۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ عید خیام پر تم نے میرے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ عید خیام یہ ماہ تشریع میں آتی ہے۔ اس کی 1 تاریخ کو نرسنگوں کی عید، 10 تاریخ کو یوم کفارہ اور پھر 15 تاریخ سے عید خیام شروع ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق صرف بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ پیدائش سے مکاشفہ تک میں اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو کیا یہ 23 باب جو ہے یہ بائبل سے باہر رہ جاتا ہے؟ بولیں جی، یہ 23 باب بائبل سے باہر رہ جاتا ہے؟ یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم اس کی کچھ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، باقی پر نہیں رکھتے۔ تو اگر سب پر ایمان ہے تو پھر یہ سارا ہی خدا کا کلام ہے اور یہ ہمارے لیے ہے۔ آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بائبل میں خدا کہتا ہے کہ یہ عیدیں میری ہیں، تو جب ہم نے اس خدا کو قبول کیا ہے تو اس کے فیسٹیول ہمارے فیسٹیول ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیونکہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بنی اسرائیل اس عید کو مناتے رہے، خدا یسوع مسیح ان عیدوں کو سیلیبریٹ کرتے رہے، خدا یسوع مسیح کے شاگرد اس عید کو سیلیبریٹ کرتے رہے، یعنی کہ ابتدائی کلیسیا۔ اس کے بعد جب ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں تو حزقیل کی کتاب اور ملاکی کی کتاب ہمیں واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ خداوند کی یہ عیدیں پھر سے منائی جائیں گی اور ایک ممسوح فرما روا آئے گا، وہ ان عیدوں کو خداوند کے حضور میں منائے گا۔ ہاللیلویا۔ اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب خدا پھر سے بنی اسرائیل کو بحال کرے گا تو بہت ساری قومیں بھی ان کے ساتھ بود و باش کریں گی، اور جو جس قبیلہ کے ساتھ پلا بڑا ہے اس میں بود و باش کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ رہے گا اور انہی کے ساتھ مل کر وہ خدا ان کی عیدیں منانے کے لیے آئے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ تو مستقبل میں بھی ساری قومیں یہ عیدیں منائیں گی۔ آمین۔ کلام خدا واضح ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہی عیدیں مستقبل میں بھی منائی جائیں گی۔ تو جب مسیح کی بادشاہت میں ہم عید خیام اور باقی عیدیں منائیں گے تو آج منانے میں اعتراض کیوں ہے؟
جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی بادشاہت ہمارے دلوں میں ہے۔ ہالیلویا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی بادشاہت تو ابھی ہمارے درمیان ہے، کیونکہ بدروہیں نکلتی ہیں، ایسا ہی ہے، معجزات ہو رہے ہیں، تو یہ آسمان کی بادشاہی کی بات ہے۔ تو جب آسمان کی بادشاہی آج ہمارے درمیان ہے تو پھر آسمان کی بادشاہی کی عیدیں ہمارے درمیان کیوں نہیں؟ ہم کیوں انہیں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے؟ ہالیلویا۔ ہم انہیں سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی ابھی سے آ چکی ہے اور مسیح ہمارا بادشاہ ہے۔ ہالیلویا، ہالیلویا۔ میرے عزیزو، اب ہم پہلے پھلوں کی عید کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ تم عید فصح کے بعد جو سبت آئے گا اور اس کے بعد جو پہلا دن آئے گا سبت کا، اس روز تم پہلے پھلوں کی عید منانا، پہلے پھل خدا کے حضور میں لے کر آنا، اور پہلا پولا کاہن صبح سویرے خدا کے حضور میں لہرائے اور وہ تمہارے طرف سے خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرے، تاکہ وہ فصل جس کا پہلا پولا پہلے پھل تم خدا کے حضور میں لائے ہو وہ خدا کے حضور میں بابرکت ہو، اور جو پیچھے تمہارے باقی فصل ہے، باقی پھل ہے، باقی سارا اناج ہے، وہ بھی خدا کے حضور میں بابرکت ہے۔ ہالیلویا۔ یہاں پہلے پھلوں کی عید کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے ذرا بتائیے گا، پہلے پھلوں کی عید منائے گا کون؟ کس کو حکم دیا گیا ہے؟ کسے حکم دیا گیا ہے بھائی؟ بنی اسرائیل کو۔ ہالیلویا۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل جو ہے یہاں پر کلام خدا میں سے ہم اسے اور طریقہ سے ذرا دیکھتے ہیں۔ صرف بنی اسرائیل نہیں کہنا، بنی اسرائیل کہیں گے تو قوموں کا پھڈا ہوتا ہے کہ جی سیدھے کچھ ہو رہا ہے تو کچھ اور نے۔ یہاں ہم لیں گے خدا کے چنے ہوئے لوگ۔ یہ اصطلاح ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے اصطلاح؟ خداؤن کی عیدیں، خداؤن کی تورا دراصل ملی ہی خدا کے چنے ہوئے اور پاک کیے ہوئے لوگوں کو ہے۔ آمین۔ تو پہلے پھلوں کی عید کون منائے گا؟ جو چنا ہوا ہے، جو چنا ہوا ہے، جو پاک ہے۔ ہالیلویا۔ اس کے لیے جبکہ کلام یہ کہتا ہے کہ یہ تیسری عید ہے۔ کون سی عید؟ تیسری عید۔ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے اور وہ ترتیب سے سب چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ کیا خدا شریر کے ہدیوں کو قبول کرتا ہے؟ خدا ناپاک لوگوں کے ہدیے کو قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ خدا پہلے اپنے لوگوں کو پاک کرتا ہے، انہیں صادق کرتا ہے، انہیں اس قابل لاتا ہے کہ وہ ہدیے میرے حضور میں لے کر آئیں اور پھر میں انہیں قبول کروں۔ آمین۔ ہالیلویا۔ پہلی عید کون سی ہے؟ پہلی عید فصح۔ فصح پر کیا ہوا تھا؟ فصح پر دراصل خدا کے لوگ چھڑائے گئے، الگ کیے گئے، پاک کیے گئے۔ فصح کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے الگ کیے ہوئے یا نظر انداز کیے ہوئے۔ پاس اوور یعنی کہ چھوڑے گئے، جنہیں ایک خاص وقت پر جب خدا کے غضب کا ہاتھ اٹھا مصر کے اوپر تو اس نے اس وقت خاص لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ خاص لوگ کون تھے؟ بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں کی جماعت۔ ہالیلویا، ہالیلویا۔ وہاں پر خدا نے بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں کو بخش دیا، خواہ وہ جانوروں کے تھے، چوپایوں کے تھے، اور خواہ وہ انسانوں کے تھے۔ وہاں خدا نے بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں کو الگ کیا، اور پھر خدا نے کہا کہ پہلوٹھے کس کے ہیں؟ پہلوٹے کس کے ہیں؟ خدا نے کہا پہلوٹے میرے ہیں۔ انہیں اس نے اپنے لیے خاص طور پر الگ کیا۔ ہالیلویا۔ پر الگ کرنے کا وہاں پر ایک سسٹم ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ سسٹم کیا تھا کہ تم ایک برا لینا اور اس برا کو ذبح کرنا، اور اس برا کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون لینا اور اس خون کو اپنے چوکھٹوں اور اپنی دروازوں پر لگانا۔ اس خون کے سبب سے وہ الگ کیے گئے، اس خون کے سبب سے وہ انہیں رہائی حاصل ہوئی، اس خون کے سبب سے اس رات وہ پہلوٹھے بچا لیے گئے۔ ہالیلویا، ہالیلویا۔ الگ کرنے کا
جو بائبل میں طریقہ کار ہے وہ ہے خون۔ ہاللیلویہ۔ بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کا کون سا عہد ہے؟ خون کا عہد۔ کون سا عہد؟ خون کا عہد۔ خون کے عہد کے بغیر کوئی بھی پاک نہیں کیا جاتا، بغیر خون کے عہد باندھا ہی نہیں گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور مسیح نے جب آخری فسح کے وقت پیالہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ میرا یہ خون میں نیا عہد ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر جو نیا عہد ہے وہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہی ہے، کسی اور کے ساتھ تو ہے نہیں، اس پر بات نہیں کرتے۔ بہرحال عہد جو ہے وہ رینیو کیا جائے، نیا کیا جائے یا پرانا ہے، وہ عہد خون کے ساتھ ہے۔ اور کلام مقدس کہتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، بغیر خون بہائے خلاصی نہیں، بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ فسح کے وقت خون بہایا گیا اور اس قوم کو چھڑا لیا گیا، اور اس کے بعد انہیں بے خمیری روٹیاں کھلائی گئی۔ دوسری عید کون سی ہے؟ بے خمیری روٹیاں۔ پہلے خون بہایا گیا، رہائی ملی، نجات ملی، الگ کر دیے گئے، اس کے بعد انہیں بے خمیر کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ تم پہلے پھل لے کر آنا میرے حضور۔ تو اس سے ترتیب کیا بنتی ہے؟ آئے کرنتھس کے خط میں چلیں۔ کرنتھس کا خط، اس کا 5 باب، پہلا کرنتھس، اس کا 5 باب اور 7ویں سے 8ویں آیت تک پڑھیں گے ہم۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب، کوئی بھی بلند آواز سے پڑھے۔ نکال کر اپنے آپ کو پاک کرو تاکہ تازہ بھنا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم جو نہیں ہے کیونکہ ہمارا بھی فساد یعنی مسیح ہے۔ بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانی تمیز سے اور نہ بدی اور شرارت کے تمیز سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے دلی روٹی سے۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو کیا کر لو؟ پاک کر لو۔ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو۔ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسی روحانی فسح منانی ہے، اسیوں والی فسح نہیں منانی۔ تو ذرا اگر کوئی جانتا ہو تو وہ سوچ کر بتائے کہ کیا اسرائیل کو نہیں پتہ تھا کہ خمیر دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پتہ تھا انہیں؟ داؤد ایسے تو نہیں کہتا کہ خداوند تجھے سوختنی قربانیاں پسند ہوتی تو میں تیرے حضور میں گزرانتا۔ ان کو پتہ تھا، جن کو تورات دی گئی ہے ان کو پتہ تھا، وہ دن رات اس کا دھیان کرتے تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ قربانیاں خدا کو پسند نہیں۔ پر آپ کو پتہ ہے کہ جب داؤد نے خدا کے حضور میں قربانیاں کی تو ہزاروں ہزار قربانیاں کی، پر پھر بھی وہ ہزاروں ہزار قربانیاں کرنے کے بعد کہتا ہے خدا مجھے پتہ ہے تینوں قربانیاں پسند نہیں ہے، پسند کی ہے بے خمیر ہونا، گناہ سے پاک ہونا، بدی سے دور ہونا۔ یہ اسرائیل کو پتہ تھا، اس کو پتہ تھا کہ بے خمیر ہونا کیا ہے۔ اور خدا نے جب ان سے کہا کہ تم بے خمیر ہو تو اس کا مطلب بھی وہ جانتے تھے کہ بے خمیر ہونا کیا ہے۔ بے خمیر ہونا کیا ہے بھائی؟ کو بتائے گا؟ اچھا، خمیر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ گناہ کو۔ تو گناہ کیا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ جی نہیں، گناہ دے نال موت آنی ہے، گناہ دے بعد موت آئے گی۔ گناہ کیا ہے؟ شریعت کی مخالفت۔ کوئی مشکل کام ہے؟ سیدھی سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے بھائی۔ گناہ کیا ہے؟ شریعت کی مخالفت۔ ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو آپ نے خمیر سے پاک کرنا ہے، اور خمیر کیا ہے؟ شریعت کی مخالفت۔ اور بے خمیر ہونا کیا ہے؟ خدا کے حکم کی تابع داری۔ کوئی مشکل بات ہے؟ انہیں پتہ تھا، اور اگر وہ اپنے آپ کو ان دنوں میں بے خمیر رکھتے تھے یا خمیر کو اپنے گھروں سے نکالتے تھے تو سمپل سیدھی سی بات ہے وہ خدا کے حکم کی تابع داری کر رہے تھے۔
وہ شریعت کی تابعداری کر رہے تھے، تو جو شریعت کی تابعداری کر رہے تھے کیا وہ گنہگار تھے؟ کیا وہ گناہ تھا ان کا؟ ہرگز نہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ شریعت کی تابعداری کرنا فرما برداری ہے اور خدا کو پسند آتا ہے۔ جو بندہ تابعداری کرتا ہے وہ پاک ہے، اور جو تابعداری نہیں کرتا یا شریعت کی مخالفت میں چلتا ہے وہ بے شرع ہے اور گناہ گار ہے۔ اور جب پولس یہاں پر آپ کو کہتا ہے کہ آؤ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، بے خمیر کریں، شرارت اور بدی سے، گناہ سے اپنے آپ کو پاک کریں اور فسا کریں، تو اس کا سیدھا سیدھا سا مطلب یہی بنتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کریں، خدا کے تابع کریں، خدا کے حکم کے مطابق چلیں، خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے خمیری روٹیوں کی عید اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا کے چنے ہوئے لوگ، جنہیں خون کے عوض چھڑایا گیا، جن کا خون کے عوض جو ہے ہرجانہ بھرا گیا، جنہیں خون کے سبب سے پاک کیا گیا ہے، وہ بے خمیر یعنی کہ ہر طرح کی شرارت اور بدی سے دور رہیں اور خدا کی تابعداری میں زندگی گزاریں۔ اور پہلے پھلوں کی عید وہ منائے گا جو پہلے تو خون سے پاک کیا جائے، آمین، اس کے بعد بے خمیر زندگی گزارے، اس کے بعد وہ پہلے پھل خدا کے حضور میں لے کر آئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو میری اور آپ کی پہلے پھلوں کی عید بنتی ہے، ہاللیلویا۔ ہم یسوع مسیح کے خون کے سبب سے چھڑائے گئے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کے خون نے ہمیں تمام تر ناپاکی سے دھو ڈالا، باپ سے ملا دیا، موت کے ہاتھ سے ہمیں چھڑا لیا۔ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس نے ہمیں موت کے قبضہ سے چھڑا لیا، اور اس کے خون کے سبب سے ہم پاک کیے گئے، اور اس کے کلام کے سبب سے ہم پاک کیے گئے، اور خدا کی تابعداری میں رہتے ہوئے ہم بے خمیر ہوتے ہیں، شرارت سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ تو پہلے پھلوں کی عید ہمارا حق بنتا ہے، ہاللیلویا۔ اور وہ شخص جو ابھی تک توبہ جس نے نہیں کی، جو ابھی تک خدا کے تابع نہیں ہوا، اس کے لیے کوئی بھی عید نہیں۔ یہ عیدیں الگ کیے ہوئے لوگوں کے لیے ہیں، پاک کیے ہوئے لوگوں کے لیے، آمین۔ کلام خدا میں آپ کو ترتیب بتا رہا تھا، جیسی میری سمجھ میں تھی، کہ ترتیب یوں ہے کہ پہلے چھڑائے جائیں گے یعنی کہ فسا، پھر اس کے بعد بے خمیر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے ہدیے خدا کے حضور میں لائیں گے۔ اور یہی ترتیب مستقبل میں بھی ہے۔ جو اس روز بچ جائیں گے، نئی بادشاہت میں یعنی کہ آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے، تو وہ آخر میں پھر خدا کے حضور میں عیدوں پر ہدیے لے کر آئیں گے، ہاللیلویا۔ کوئی مشکل نہیں ہے بائبل کی بات، اگر ہم سمجھنے کے لیے دل لگائیں تو، آمین۔ میرے عزیزو، پہلے پھلوں پر تھوڑی سی اور بات کریں۔ خدا نے خاص کر کہا کہ جو پہلوٹے ہیں وہ میرے ہیں۔ پہلوٹے کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں۔ اور اگر ہم قوموں کے حساب سے بات کریں تو اسرائیل خدا سے کہتا ہے کہ یہ میرا پہلوٹا ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل میرا پہلوٹا ہے۔ اسرائیل خدا کا کیا ہے؟ پہلوٹا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ خدا نے پہلوٹے کو نکال دیا اور اس کے بعد ہمیں اس نے گود لے لیا، ایسا نہیں ہے۔ پہلوٹا پہلوٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس میں پیوند ہیں یا اس میں پیوست ہیں، ہم بعد میں ہیں، وہ پہلے ہیں، ہاللیلویا۔ یہ خدا کا پلان، خدا کا پروگرام ہے۔ اگر ہم اس کو اسی طرح سے کہیں گے تو ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں، آمین۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں، یہ پھل تو پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک نشاندہی ہے، علامتی طور پر ہم نے یہ پھل رکھے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ یہ پہلے پھل ہیں کہ چوتھے پھل ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون سے پھل ہیں، پر ہم علامتی طور پر یہ پھل ہم نے رکھے ہیں تاکہ ہم علامتی طور پر بچوں کو سکھا سکیں کہ اس طرح سے خدا کے حضور میں پہلے پھل لائے جاتے تھے، آمین۔ ہم خداوند کے حضور میں اپنے نذرانے، پہلے نذرانے لے کر آیا کریں۔ خداوند کے حضور میں اپنے پہلے
نذرانے نکالا کریں، کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ تو اس میں سے جب یہ نکالے گا تو پھر خدا اس پر برکت دے گا، جسے ہم دائیکی کہتے ہیں، یا ہم ویسے ہی ہدیہ لائیں تو سب سے اچھی اور جو سب سے بہترین اور عمدہ چیز ہے خدا کے لیے وہ نکالیں، خدا اس میں برکت دیتا ہے۔ خدا پھلوں پر برکت نہیں دیتا، خدا آپ کی نیت پر برکت دیتا ہے۔ آپ کی نیت ٹھیک ہے وہ اور ٹھیک ہو جائے گی، پہلے اچھا لاتے ہیں پھر اور بہترین لے کر آئیں گے، ہاللیلویہ، کیونکہ جب بندہ بہترین ہو جاتا ہے پھر بہترین چیزیں لے کے آتا ہے، ہاللیلویہ۔ کلام خدا میں ایک بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی گئی ہے مسیح یسوع کے لیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا، مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے۔ جب پہلا ہے تو پھر اس کے بعد اور بھی ہوں گے، یہی لکھا ہے، جب وہ پہلا ہے تو اس کے بعد اور بھی ہوں گے۔ اچھا، آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے؟ ہم سب ایمان رکھتے ہیں، ہاللیلویہ۔ اور جو اس بات کا ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح پہلا پھل ہے اور اس کے بعد اور بھی ہیں، تو پھر ہم جی اٹھیں گے، کیونکہ ہم اس کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اے تے ایسٹر نہیں مناندے تے اے تے یسوع مسیح دے جی اٹھن کا انکار کر دینے۔ اچھا، اگر ہم ایسٹر نہیں منائیں گے تو ہم یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اس عید کو نہیں مناتے جس کا بائبل میں ذکر نہیں، ہاللیلویہ۔ آج وہ بھی خدا کے حضور میں جمع ہو کر خدا کے جی اٹھنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس ایمان میں مضبوط ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پر دنوں کی ترتیب کے مطابق ہم اس میں ذرا اتفاق نہیں کرتے کہ یہ کون سی عید ہے بھائی۔ یسوع مسیح نے تو کہا تھا کہ 3 دن 3 راتیں وہ قبر میں گزارے گا، اور یہ جمعے کو دفن کرتے ہیں اور سنڈے کو کہتے ہیں یسوع مسیح جی اٹھا۔ کتنے دن بندے ہیں؟ کتنے دن؟ ایک دن 2 راتیں، بلکہ 2 راتیں پوری بھی نہیں ہوتی جس حساب سے وہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو وہ خدا کے کلام کو بگاڑتے ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ گڈ فرائیڈے کے روز یسوع مسیح قربان ہو گیا اور سنڈے کی صبح وہ جی اٹھا، کیونکہ اس طرح سے خدا یسوع مسیح کے کلام کی نفی ہوتی ہے کہ اس نے کہا تھا میں 3 دن 3 راتیں قبر میں رہوں گا جیسے یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ آمین، آمین، آمین۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ پہلا پھل تو ہے، پر وہ ان کی ترتیب کے مطابق 1.5 دن کے بعد جی نہیں اٹھا، بلکہ بائبل کی ترتیب اور اپنے قول کے مطابق وہ 3 دن 3 رات قبر میں رہا اور پھر وہ زندہ ہوا، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ خدا کا پلان تھا کہ اس وقت میں عید فصح جو تھی وہ بدھ کے روز آ گئی، اور پہلے پھلوں کی عید پر یسوع مسیح جب جی اٹھے تو سو سمپل یہ عید اس میں فلفلمنٹ ہو گئی۔ اور یسوع مسیح وہاں پر تشبیہاً طور پر جیسے پولس لکھتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ وہ پہلے پھلوں کی عید پر جی اٹھا، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو ہمیں مسیح کا جی اٹھنا، مسیح کی قیامت ہمیں یہوہ خدا کی تیسری عید کے اندر مل جاتی ہے، تو ہمیں کہیں باہر سے دوسری تیسری عید لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو ہمارے لیے پہلے پھلوں کی عید یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ثابت ہوتی ہے، ہاللیلویہ۔ کلام خدا میں سے آج خدا نے اپنی عیدوں کے حوالے سے مختصر سا جو بھی ہمیں سکھایا ہے، اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ اور دیکھیں جیسے آج ہم نے خدا کی عیدوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بہت سارے بھید اس میں سے سیکھے ہیں۔ یہ عیدیں بھیدوں سے بھری ہوئی ہیں، خدا کے الہام سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر اس پر یوں ہی توجہ کرتے رہیں آپ تو روز بروز اس میں آپ اور گہرائی میں بہت سارا خدا کا الہام اور بہت سارے بھید پاتے رہیں گے، آمین۔ آپ کو دوسروں کی طرح ایسی خام خام میں ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آمین۔ آئیں خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے
اپنی پاک عیدیں ہمیں عطا کی تاکہ ہم ان پاک عیدوں کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ یہ عیدیں سیلیبریٹ کرنے سے خدا کی تعظیم ہوتی ہے۔